حالات جیسے بھی ہو، ایک مسلمان کو چاہے مرد عورت ہو، اللہ پر مضبوط توکل بھروسہ کر لینی چاہیے اور پختہ ایمان ہو اللہ پر کہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیاوی ظاہری تمام اعمال میرے کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کے حکم کے بغیر میرے سر کے بال بھی حرکت نہیں کر سکتا، یہ ایمان ہو۔ اور اسی بات کو ایک حدیث میں سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ اکبر، اگر مسلمان اس حدیث کے مطابق عقیدہ رکھ لے آج کبھی بھی یہاں سے وہاں نہیں بھٹکے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے مسلمانوں جان لو اس بات کو، اے انسانوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اس بات کو جان لو کہ اگر پوری امت مل کر، تمام کے تمام لوگ مل کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچائے گا، اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تمہارے تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ وَلَوْ اجْتَمِعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر پوری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں مارنا چاہے، تمہیں مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اتنی ہی مصیبت دے سکتا ہے جتنا کہ اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ گویا اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص آپ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی تکلیف دے سکتا ہے۔ گویا اس حدیث میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے حکم کے بغیر میرا اور آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو سفر کے بہنے سے کیوں ڈرنا، اور کالی بلی سے کیوں ڈرنا، اور فلاں چیز سے کیوں ڈرنا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما۔ معزز مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں بہنیں، سب سے پہلے اس رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، جس رب نے مجھے آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، ساتھ ہی ایمان، توحید جیسی عظیم نعمتوں سے نوازتی ہوئی اس دار فانی پر اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ اللہ کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبیوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں، خطبہ وسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، نہیں پہنچتی ہے، اور نہ ہی تمہارے خود جان میں، تمہارے زندگی میں مصیبت پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر اس سے پہلے کہ اللہ اس مصیبت کو، اس بلا کو، اس آفت کو پیدا کرے، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں ان تمام چیزیں لکھ کے رکھی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس کائنات میں اور ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی نفع نقصان ہوتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے
50,000 سال پہلے پوری مخلوقات کی تقدیر کو اللہ نے لکھ کر رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج کے جو خطبہ ہے ماہ سفر اور بدشگونی کی حقیقت کے سلسلے میں بیان کریں گے۔ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال کا دوسرا عظیم الشان مہینہ ہے۔ آج سفر کی 2 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں، جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں جو عرب کے لوگ تھے اس کے یہاں بہت ساری بدعات اور خرافات پائی جاتی تھی، بہت سارے رسم و رواج اور اوہام پائے جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک رسم، ایک عقیدہ وہم اور بدشگونی اور کسی کو منحوس سمجھنا ہے۔ وہ دنوں میں سے چہارشنبہ بدھ کو منحوس سمجھتے تھے، اور مہینوں میں سے ماہ سفر کو وہ منحوس سمجھتے تھے، بے برکت سمجھتے تھے، اور اس میں کوئی خیر کا کام نہیں کرتے تھے، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ کوئی بھی اہم کام ہو، اس ڈر سے نہیں کرتے تھے اس مہینے میں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اسلام آیا 1400 سال ہو گئے، سائنس نے اتنی ترقی کی، آج ترقی یافتہ دور میں بھی علم رکھنے والے لوگ بھی آج ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور دن کو منحوس سمجھتے ہیں، اور جیسے ہندواں جیسے غیر قوم منگل کے روز کو منحوس سمجھتے ہیں، آج مسلمان بھی دن میں سے منگل کے روز کو منحوس سمجھتے ہیں اور دکانیں بند رکھتے ہیں۔ تو لہذا مناسب سمجھا گیا کہ اس ٹاپک پر بات ہو تاکہ ہمارا عقیدہ صحیح رہے اور میں اور آپ شرک سے بچ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کہ بدشگونی اور نحوست کہتے کس کو ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد آپ کے ساتھ بتایا جائے گا کہ نحوست اور اسلام کے اندر کیا حقیقت ہے، اس کے بعد بدشگونی کتنا بڑا شرک ہے، بدشگونی کا علاج کیا ہے، اور جو نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں۔ یہ تمام پوائنٹس آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگر بیان کیے جائیں گے۔ تمام حضرات سے بڑی گزارش ہے کہ یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے عبادت ہے، اور عبادت میں اگر سوتے ہیں تو عبادت نہیں ہوتی ہے، اور عبادت میں اگر آپ کی ادھر ادھر خیالات ہوتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ یہ بیان نہیں ہے کہ آپ بیان سنو اور نہیں سنو، الگ مسئلہ ہے، آپ کو جو ہے بیان ہوتا ہے، پروگرام ہوتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ جمعہ کا خطبہ میں بارہا بولتا ہوں یہ عبادت ہے۔ اسی لیے حدیث میں وہاں کہا گیا کہ جیسے ممبر پر امام کھڑے ہوتے ہیں، خطیب کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس یہاں سے وہاں چلے جاؤ، جملہ سے بول دے ادھر چلے جاؤ، کوئی بھی حرکت کرے تو اس نے لغو کیا گناہ کیا، بہت بڑی عبادت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بدشگونی اور نحوست کا مطلب کیا ہے۔ بدشگونی اور نحوست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز یا عمل کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، بدشگونی اور نحوست کا مطلب کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز یا عمل کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا۔ اس کو مثال سمجھتے ہیں تاکہ اور آپ کو سمجھنا آسان ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سفر کرنے جا رہا ہے یا سفر میں ہے، راستے میں کالی بلی دیکھنے کے بعد اب یہ کہے کہ اب اگلا آگے جانا ہمارے مناسب نہیں ہے کیونکہ کالی بلی نظر آ گئی اور راستے کو چھوڑ دیتی ہے، یہ تو بدشگونی ہے، یہ نحوست ہے۔ اسی طریقے سے صبح مارکیٹ گئے، دکان کھولتے ہی کسی نے کسٹمر نے ادھار لے لیا، باقی لے لیا، جب ادھار لیا تو وہ اس کا عقیدہ یہ اگر یہ سوچ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اب پورا دن ہمارے خیر برکت نہیں ہوگا، مال میں برکت نہیں ہوگی، نحوست ہے، یہ منحوسیت ہے اور بدشگونی ہے۔ اسی طریقے سے ماہ سفر میں کوئی خیر کا کام نہ کرنا صرف اس وجہ سے کہ یہ ماہ سفر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ منحوس مہینہ ہے اور یہ نحوست کا مہینہ ہے، تو یہ بھی بدشگونی اور نحوست ہے۔ آئیے دیکھتے چلیں کہ اسلام میں اور بدشگونی کی کیا حقیقت ہے۔ 3 اہم پوائنٹ بیان کر کے انشاءاللہ بدشگونی کی کتنا بڑا گناہ ہے اس پر ہم آئیں گے۔ بڑے توجہ سنیے آپ۔ پہلی چیز کہ ہر مسلمان کو اس بات پر ایمان اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا واحد مالک اللہ ہے، اور یہ اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، نہ کسی ولی کو ہے، نہ کسی پیر کو ہے، نہ کسی مرشد کو ہے، اور نہ ہی کسی نبی کو ہے۔ یہاں تک کہ نبیوں کے سردار
تمام انسانوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی مالک نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. کسی کو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 180 پہ آٹھ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اے نبی آپ لوگوں کو اعلان کر دے کہ میں اپنے نفس، اپنی ذات کا مالک نہیں ہوں، نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. پھر مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور میں صرف اور صرف ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا اور ایسے قوموں کو خوشخبری ڈرانے والا ہوں جو ایمان رکھتے ہیں. اس آیت پر ذرا غور کریں، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نبیوں کے سردار، آدم کی اولاد جتنے بھی ہیں اس کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تو آپ سے کمتر کسی ولی، کسی بزرگ، کسی کے یہاں جو قبر میں جاتی ہے وہ نفع نقصان کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے لوگوں، اگر تمہیں اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس نقصان کو دور کرے؟ بتاؤ. کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اگر اللہ تمہیں دینا چاہے تو اس ذات کے سوا کون ہے جو تمہارے اس پریشانی کو دور کرے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ. اور اگر اللہ تمہیں خیر، کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. اس کو آپ اور حدیث سے سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے، فرض نماز کے بعد آپ ایک دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد. یا اللہ تو جسے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے تو روک لے کوئی اسے عطا کرنے والا نہیں، اور کوئی بھی صاحب حیثیت اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. تو پہلا پوائنٹ یاد رکھیں زندگی میں پہلا پوائنٹ یاد رکھیں بدشگونی، نحوست. یہ جو آپ بات بات پر ڈرتے ہیں، فلاں گھر کی، فلاں دکان، فلاں انسان کو برا سمجھتے، منحوس سمجھتے ہیں، تو پہلی چیز آپ اسلام کے اندر دیکھیں کہ نفع اور نقصان کا واحد مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. اگر یہ عقیدہ ایمان نہیں ہے تو آپ اسلام سے خارج ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دن کو، جیسے کہ غیر قوم بھی منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں اور عرب کے لوگ بھی اسلام سے پہلے چہار شنبہ کو منحوس سمجھتے تھے اور مہینوں ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، تو کوئی شخص اگر کسی دن یا مہینے کو منحوس سمجھتا ہے تو گویا نعوذ باللہ وہ اللہ کو منحوس کر رہا ہے. نعوذ باللہ. کیسے؟ کیونکہ دن اور مہینے زمانے ہیں اور زمانہ خود اللہ تعالیٰ ہے. زمانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. گویا آپ مہینے کو، کسی دن کو، کسی انسان کو منحوس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو منحوس کہہ رہے ہو انجانے طور پر. کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. صحیح بخاری کی بڑی پیاری روایت ہے، بڑی توجہ سنی اس حدیث کو. حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الخیر وقلب اللیل والنہار. اے لوگوں، اے انسانوں، ابن آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچتا ہے، تکلیف دیتا ہے. یہ جو انسان ہے، حضرت انسان آدم کی اولاد مجھے اللہ فرما رہا مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے؟ یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے. وانا الدہر. اے مسلمانوں، اے انسانوں سنو، میں خود زمانہ ہوں، میں خود زمانہ ہوں. بید الخیر. تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں. وقلب اللیل والنہار. میں دن اور رات کو چینج کرتا رہتا ہوں، تبدیل کرتا رہتا ہوں. دن اور رات، مہینے کو تبدیل کرنے والے کون ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کسی دن کو، کسی رات کو، کسی مہینے کو، کسی جگہ کو منحوس کہنا، بدشگونی اختیار کرنا، گویا کہ اللہ سے آپ منحوس کہہ رہے ہو، جو بہت بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز جو آخری جو پوائنٹ ہے، اس کے بعد ہم بدشگونی کی گناہ کی طرف آئیں گے. حالات جیسے بھی ہو، بڑے توجہ سے اس پوائنٹ کو سنیں، بہت قیمتی بات بول رہا ہوں میں.
حالات جیسے بھی ہو، ایک مسلمان کو چاہے مرد عورت ہو، اللہ پر مضبوط توکل بھروسہ کر لینی چاہیے اور پختہ ایمان ہو اللہ پر کہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیاوی ظاہری تمام اعمال میرے کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کے حکم کے بغیر میرے سر کے بال بھی حرکت نہیں کر سکتا، یہ ایمان ہو۔ اور اسی بات کو ایک حدیث میں سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ اکبر، اگر مسلمان اس حدیث کے مطابق عقیدہ رکھ لے، آج کبھی بھی یہاں سے وہاں نہیں بھٹکے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے مسلمانوں جان لو اس بات کو، اے انسانوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اس بات کو جان لو کہ اگر پوری امت مل کر، تمام کے تمام لوگ مل کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچائے گا، اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تمہارے تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ وَلَوْ اجْتَمِعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر پوری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں مارنا چاہے، تمہیں مصیبت میں ڈالنا چاہے، تو اتنی ہی مصیبت دے سکتا ہے جتنا کہ اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ گویا اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص آپ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی تکلیف دے سکتا ہے۔ گویا اس حدیث میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے حکم کے بغیر میرا اور آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو سفر کے بہنے سے کیوں ڈرنا، اور کالی بلی سے کیوں ڈرنا، اور فلاں چیز سے کیوں ڈرنا ہے۔ جو انسان بھی، بہت ہی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، حدیث کی بات بتا رہا ہوں، کہ جو شخص بھی اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی چیز سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، کسی چیز سے ڈرتا ہے، تو کائنات کی ہر چیز اس کو ڈرائے گی۔ جس کا ایمان اللہ پر نہیں، جس کا تقوی اللہ پر نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے، یہاں تک کہ معمولی چیز سے وہ ڈرے گا۔ کسی گھر میں جائے گا تو کہے کہ نہیں اس میں بھوت ہے، پریت ہے، اس کے معمولی کیڑے مکوڑے ڈرائیں گے۔ لیکن جس کا ایمان اللہ پر ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، کائنات کی کوئی چیز کو ڈرا نہیں سکتی۔ یہ ہے ایمان کی پاور، اور یہ ہے تقوی کی پاور۔ آپ کا ایمان جس لیول کا اللہ پر رہے گا، آپ کا رشتہ جس لیول کا رہتا ہے، اللہ کے ساتھ میرا رشتہ، میرے ساتھ اللہ ہے، پھر کائنات کی کوئی چیز آپ کو دھمکا نہیں سکتی، ڈرا نہیں سکتی، آپ کوئی اس کے خوف اور اسی طریقے سے آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا اور کوئی ڈر بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں بدشگونی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص منحوس ہے، یہ فلاں شخص جب سے ان کی شادی ہوئی ہے بچی کی، یہ بہو آئی ہے تب سے یہ منحوسیت ہے، فلاں کاروبار منحوس ہے، فلاں انسان فلاں دن فلاں مہینہ منحوس ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ یعنی فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ بدشگونی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، بدشگونی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، بدشگونی اور کسی کو منحوس سمجھنا شرک ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ نے فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، کہتے ہیں من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جس شخص کو بھی اس کی بدشگونی اس کو اس کے کام سے روک دے تو تحقیق کہ وہ نے شرک کیا۔ مثال کے طور پر اس کو آپ مثال سمجھیں کہ کوئی شخص اگر کسی شخص کو بدشگونی اس کو اس کام سے روک رہا ہے تو گویا اس نے شرک کیا۔ عرب میں ایک عام معمول تھا اسلام سے قبل اسلام کے بہت ایک عام ان کا معمول تھا کہ جب بھی سفر میں جاتے کوئی کام کرتے تو پرندہ اڑاتے تھے۔ کیا اڑاتے تھے؟ پرندہ اڑاتے تھے۔ اگر سیدھے جانب اڑاتے وقت سیدھے جانب اگر پرندہ اڑتا تو اس سے کہتے کہ یہ اب سفر بڑا اچھا ہے، اور یہ راستہ سفر کرنا جو کام ہے جو کرنے جا رہے ہیں بہت اچھا، اس میں کوئی نقصان نہیں، اور وہ کام کر گزرتے ہیں۔ لیکن وہ پرندہ اگر دائیں جانے کے بجائے لیفٹ سائڈ میں اگر وہ پرندہ اڑتا تو کیا کہتے بدشگونی لیتے اور کہیں کہ اب سفر بھی ٹھیک نہیں ہے، اب جو ہم کام کریں گے وہ بھی کام ٹھیک نہیں ہوگا، لہذا نہ سفر کرتے نہ وہ کام کرتے۔ تو یہ اس حدیث میں پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی شخص یہ تصور کرے کہ راستے میں جاتے جاتے کسی بلی کی وجہ سے کسی اور کی چیز کی وجہ سے وہ راستے میں واپس آ جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے، تو اس نے شرک کیا۔ کیوں شرک ہوا؟ کیونکہ آپ نے اس بلی کو یا اس پرندے کو آپ نے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا۔ اور یہ اختیار کس کو ہے؟ جو ابھی عقیدہ بتایا آپ کو، یہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا اللہ کو جو اختیار آپ نے کسی بلی کو دی، کسی مہینوں کو دیا اور کسی دل کو دے دیا، اس وجہ سے پیارے فرماتے ہیں من ردت الطیرۃ من حاجت فقط اشرک، جس شخص کو اس کی بدشگونی اس کی حاجت سے روک دے، کام سے روک، اس نے شرک کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ سب علاج ضروری ہے، بیمار ہیں، ہم سب بیمار ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بیمار ہیں، جسمانی اعتبار سے بیمار ہیں، ہماری روح بھی بیمار ہے۔ علاج کیا ہے؟ اگر کوئی شخص بدشگونی لے لیا ہے یا اس طرح کا حرکت کر لیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ بڑی توجہ سے اس آخری پوائنٹ کو توجہ سنیں۔ بدشگونی کے علاج یہ ہے کہ حتی الامکان ایک مسلمان کو چاہے کہ بدشگونی نہ لے، نحوست نہ سمجھیں، کیونکہ بدشگونی اور نحوست کی عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ شرک ہے، اور اسلام نے اس کو حرام کیا ہے اور اس سے بچنے کی تردید اور بلکہ بچنے کی بہت سارے تاکیدیں کی ہیں اور بتایا کہ یہ شرک کے ذریعے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، اللہ اکبر، بہت پیارے صحابی ہیں، حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ، ابھی اسلام قبول کیے۔ اسلام قبول کرنے کے کچھ منٹوں بعد ہمارے نبی کے پاس آئے اور اس نے بہت سارے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرا سوال یہ ہے کہ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منحوسیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، بدشگونی کا عقیدہ رکھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا اور اس کا علاج کیا ہے؟ پیارے نے فرماتے ذَاكَ الشَّيْءُ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُ، یہ ایک وہم ہے، ایک وسوسہ ہے۔ جب بھی تم میں سے کسی کے دل میں اس قسم کی وہم اور وسوسہ آئے تو چاہے کہ وہ کسی بھی صورت سے اسے اس کے کام سے نہ روکے۔ کیا مطلب ہے؟ جب بھی آپ کو لگے کہ لوگ بول رہے ہیں کہ منحوس ہے، یہ ذرا ایسا، یہ راستے سے گئے تو ایسا ہوتا ہے، یہ گھر ایسا ہے، یہ دن مہینہ ایسا ہے، ذہن میں اگر ایسی بات آتی ہے تو فوراً اس کو چھوڑ کر اللہ پر توکل کر لیجیے، اللہ پر اس معاملے کو اللہ کو سپرد کر دیجیے اور اس معاملے کو آپ کر گزریے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرک ثلاثا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بدشگونی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اس جملے کو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں وَمِنَّا رِجَالٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَكُّلَ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ يُحِبُّ التَّوَكُّلَ، ہم میں سے ہر کسی کے دل میں کچھ وسوسے آتے ہیں، وہ ہم آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں تو یہ وہم وسوسہ اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ منحوسیت اور بدشگونی کا عقیدہ، اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اس سے بچے کیسے؟ اس سے بچنے کا ایک واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اور میں ہر معاملے میں، آپ کو اگر دل میں وسوسہ پیدا ہو تو اللہ پڑھ لیجئے اور پھر معاملے کو اللہ کو حوالہ کر دیے، اللہ پر توکل کر کے وہ کام کر گزریے، شادی کر گزریے، کام کر گزریے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ ہی نفع نقصان مالک ہے۔ اب آخری بات کا بیان کر کے میں بات ختم کروں انشاءاللہ۔ جو شخص بھی، اس سے پہلے کہ حدیث بیان کریں، پہلے یہ دیکھیں کہ کیا ماہ سفر بدشگونی یہ منحوسیت کا مہینہ ہے؟ نعوذ باللہ، ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ کیا پروف ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی بڑی دلیل ہے۔ اب حدیث آنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص منحوس تصور کرے تو وہ پھر عقیدے کے اعتبار سے گیا کام سے ہو۔ یار نے فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفرا، کوئی بیماری خود بخود نہیں لگتی، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری نہیں لگتی، اور نہ ہی بدشگونی کا عقیدہ اسلام کے اندر ہے۔ اسلام میں بدشگونی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ولا حامۃ، اور نہ ہی کسی پرندے کو منحوس سمجھنا ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ولا صفرا، دیکھ رہے ہیں آپ، ماہ سفر بدشگونی نہیں ہے، ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اہل عرب کی جو عقیدہ تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے اور اس کو منحوس سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی اور جواب دیا کہ ماہ سفر منحوس نہیں ہے، لہذا یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب آئیے آخری چیز پر کہ جو شخص بھی بدشگونی اور نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو یہ ایسی صفت ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 70,000 افراد میری امت میں سے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگی، ان میں سے ایک شخص ہے۔ حدیث سنیے بڑی پیاری، یہ حدیث آخری حدیث ہے انشاءاللہ، اس کے بعد بالکل ٹائم پہ ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی
بڑی پیاری روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سابقہ امتیں مجھ پر پیش کی گئی. میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ کچھ ایک جماعت ہے, ایک نبی کے ساتھ 2 آدمی یا 3 آدمی ہے, ایک آدمی صاحب ایک بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ نبی دنیا میں آئے, محنت کی, دعوت تبلیغ کیا, کچھ لوگ ایمان لائے. نبی آئے, دنیا میں محنت کی, دعوت تبلیغ کی, 2 آدمی ایمان لائے. نبی آئے, دنیا میں محنت کی, دعوت تبلیغ کی, کوئی بھی ایمان نہیں لائے. یہ حدیث مطلب ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی ایک جماعت کو دیکھے, کہا کہ یہ تو میری امت ہے. کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت نہیں ہے, یہ موسیٰ اور اس کی قوم ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ آپ اس افق کی طرف نظر دوڑائیں. کہا دیکھا میں نے کہ اس افق کی طرف ایک بڑی جماعت ہے, بڑی گروہ ہے. پھر کہا کہ آپ اس گروہ, اس فلک کی طرف, اس ادھر دیکھیں. آپ کہتے میں نے اس کی طرف دیکھا, اس افق کی طرف دیکھا تو ایک بڑی جماعت ہے, لوگوں کی ٹھاٹھی مانتا سمندر ہے. کہا گیا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امتیں ہیں, یہ آپ کی امت ہے. اللہ کے لیے بڑی خوش ہوئی. کہا اس کے بعد اللہ کے لیے بتایا گیا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے, کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں, ڈائریکٹلی جنت ان کے لیے مقدر ہے انشاءاللہ. اب یہ حدیث بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے سلام گجرے میں چلے گئے. صحابہ آپس میں لڑنے لگے, جھگڑنے لگے کہ 70,000 افراد جو ہوں گے یہ کون لوگ ہیں. بعض صحابہ کہتے ہیں صحابی ہوں گے جنہوں نے نبی کو دیکھا. بعض صحابی کہنے لگے نہیں, جس کی پیدائش اسلام کی حالت میں ہوئی اور اس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا. یہ باتیں آپس میں صحابہ کر ہی رہے تھے کہ اللہ کے نبی حجرے مبارک سے نکلے. کہا کیا بات ہے, تم لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو, کیا بات ہے. کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے بھی کہا کہ 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کو جنت میں داخل ہوگی. آپ کو صفات کیا ہے, وہ لوگ کون لوگ ہیں, اس کے بارے میں ذرا ہم فکر کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو اپنے جسم کو علاج کے طور پر نہیں داغتے ہیں, نمبر 1, ولا یسترخون, جو کسی سے دم نہیں کرواتے ہیں. بھائی دم اگر کوئی قرآن حدیث کے مطابق کر رہا تو جائز ہے, لیکن میرا ایمان, میرا تقوی, میرے توکل اس لیول کا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں. جب میں بیمار ہوتا ہوں میں خود دم کر لیتا ہوں. کبھی کسی پر دم کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے, ذہن میں وسوسہ شیطان ڈالتا ہے, جبکہ اللہ شفا دینے والے ذات ہیں. یہاں شرک کی بو آ رہی ہے, اس لیے چونکہ جنت میں بغیر حساب کتاب جاننا ہے. لا یسترقون, وہ کبھی کسی سے دم نہیں کرواتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں ولا یتطیرون, جو زندگی میں کبھی نحوست اور بدشگونی کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ اس کی یہ منحوس ہے, یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا, یہ مہینہ, یہ دن ایسا ہے. منحوس تصور ہی نہیں کرتے ہیں, عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. وعلی ربک یتوکلون, اور جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہیں ان کی 4 چھوٹی صفت یہ ہے کہ ہر حال میں, ہر معاملے میں وعلی ربک یتوکلون, وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ 4 صفات اپنا لو, انشاءاللہ اللہ چاہے تو اس میں ہم داخل ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 صفات سے متصف کرنے اور 4 صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث بیان ہوئی, ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان 70,000 افراد میں سے ہو جاؤں. اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ منہم, یا اللہ تو ان کو, میرے پیارے صحابی عکاشہ بن محصن, اس کو بھی ان میں شامل کر دے. وہ ان میں سے ہو گئے. 70,000 افراد میں سے جو بغیر حساب کتاب میں داخل ہوں گے, وہ صحابی, ایک صحابی ہیں جو دنیا میں وہ ہو گئے, عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیجئے. پیارے نبی فرماتے ہیں سبقت کر عکاشہ, تمہارے بھائی جو ہے عکاشہ سبقت کر لے گئے. یہ پوری حدیث ہے میرے محترم بھائیوں. آج کے خطبے کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ کوئی دن منحوس نہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں, اور کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ بہت بڑا شرک ہے. نفع اور نقصان کا مالک میرا اور آپ کا رب ہے, لہذا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی دن سے, کسی مہینے سے, کسی گھر سے, اور کسی بھی طریقے سے یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے. یہ آج کے خطبے کا بہت بڑا پیغام ہے جو مجھے آپ کو اپنانی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہنے والوں کو, آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ کلیہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو صحت والے, عافیت والے, ایمان والے
زندگی نصیب عطا فرما۔ اللہ ہمارے تجارت میں، کاروبار میں، دھندے میں، دکانوں میں، اولادوں میں اللہ خیر برکت کے فیصلے نازل عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا کے اندر ایمان اور توحید کی زندگی عطا فرما، جب خاتمہ ہو تو کلمے والی، توحید والی، رکوع و سجدے والی، اسی طریقے شہادت والی موت نصیب عطا فرما۔ آمین تقبل رب العالمین۔